العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. والثاني للمثنى تقول كلاهما وكلتاهما والباقي لغير المثنى باختلاف الضمير في كله وكلها وكلهم وكلهن. والصيغ في البواقي تقول أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع ولا يؤكد بكل وأجمع إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما مثل أكرمت القوم كلهم واشتريت العبد كله بخلاف جاء زيد كله. وإذا أكد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصل مثل ضربت أنت نفسك وأقطع وأخواه أتباع لأجمع فلا تتقدم عليه وذكرها دونه ضعيف. والثاني للمثنى اور دوسرا تثنیہ کے لیے ہے. تم کہو کلاہما کلتاہما، اور باقی الفاظ غیر تثنیہ کے لیے ہے یعنی مفرد اور جمع کے لیے ضمیر کے اختلاف کے ساتھ کلہی کلہا کلہم کلہن یا کلہو کلہا کلہم کلہن میں، اور صیغوں کے اختلاف کے ساتھ باقی الفاظ میں تم کہو گے اجمعو واحد مذکر کے لیے، جمع واحد مؤنث کے لیے، اجمعون جمع مذکر کے لیے، اور جمعو یہ جمع مؤنث کے لیے. ولا یؤکد بکل و اجمع یا بکل و اجمع. اگر کل اور اجمع پر اعراب حکائی پڑھیں گے تو یہ مرفوع رہیں گے، کل اور اجمع پڑھیں گے، اور اعراب لفظی پڑھیں گے تو اس صورت میں با حرف جر کا یہ مجرور ہوگا. تو ولا یؤکد بکل و اجمع یا بکل و اجمع، اور کل اور اجمع کے ذریعے تاکید نہیں لائی جائے گی مگر ایسے اجزاء والی چیز کی جن کا جدا جدا ہونا صحیح ہو، حسی طور پر یا حکمی طور پر، جیسے اکرمت القوم کلہم اور اشتریت العبد کلہ برخلاف جاء زید کلہ کے. وَإِذَا أُكِّدَ الضَّمِيرُ اور جب ضمیر مرفوع متصل کی نفس اور عین کے ذریعے تاکید لائی جائے تو ضمیر منفصل کے ذریعے پہلے تاکید لائی جائے گی، جیسے ضربت انت نفسک، اور اقطعو اور اس کے دونوں بھائی ابتعو اور ابصعو یہ اجمعو کے تابع ہیں، پس وہ اس پر مقدم نہیں ہوں گے، یعنی اقطعو ابتعو ابصعو یہ اجمعو پر مقدم نہیں ہوں گے، اور اجمعو کے بغیر ان کا ذکر کرنا ضعیف ہے. طلبہ عزیز، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تاکید معنوی کے جو الفاظ ہیں ان تو نفس اور عین کے علاوہ دیگر الفاظ کی تحقیق بیان فرما رہے ہیں اور ان کا طریقہ استعمال ذکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ مصنف نے تاکید معنوی کے بارے میں کہا تھا کہ الفاظ محصورہ گنے چنے الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور وہ الفاظ مصنف نے گنوائے نفس عین کلا کل اجمع اقطع ابتع ابصع. تو یہاں سے الثانی للمثنى کہہ رہے ہیں کہ دوسرا لفظ یعنی کلاہما تثنیہ کے لیے، چونکہ پہلے جو دو لفظ تھے نفس اور عین ان کو اولان کہا ہے، جیسے کہ گزشتہ سبق میں آیا ہے
فالاولان یعمان باختلاف صیغتهما وضمیرهما. اولان نفس اور عین کا اولان کہا تو تیسرا جو لفظ کلاہما ہے تو اس کو ثانی کہہ دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ والثانی للمثنى، دوسرا یہ تثنیہ کے لیے ہے، شمول کی تاکید کے لیے آتا ہے، شامل ہونے کو بتاتا ہے. جیسے جاءنی الرجلان کلاہما، میرے پاس دونوں مرد آئے. قرأت هذین الکتابین کلیہما، میں نے ان دونوں کتابوں کو پڑھا. نظرت فی هذین الکتابین کلیہما، میں نے ان دونوں کتابوں میں غور کیا. یہ سب تثنیہ مذکر کی مثالیں ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری کی. اب تثنیہ مؤنث کی مثالیں بھی ہم دے دیتے ہیں. جاءتنی المرأتان کلتاہما، میرے پاس دونوں عورتیں آئی، یہ حالت رفعی کی مثال ہے. رأیت ہاتین الکراستین کلتیہما، میں نے ان دونوں کاپیوں میں دیکھا، یہ حالت نسبی کی مثال ہے. کتبت فی ہاتین الکراستین کلتیہما، میں نے ان دونوں کاپیوں میں لکھا، یہ حالت جری کی مثال ہے. یہ سب تثنیہ مؤنث کی مثال ہے. آگے مصنف کہتے ہیں اور باقی تمام الفاظ، والباقی لغیر المثنى، باقی تمام الفاظ یعنی کل اور اجمعو اور اس کے توابع تثنیہ کے علاوہ یعنی مفرد اور جمع کے لیے ہے، شمول کی تاکید کے لیے یعنی شامل ہونے کو بتلانے کے لیے آتے ہیں. پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ کلن میں اپنے موقع کے مطابق ضمیر آئے گی جس کی طرف کلن کی اضافت ہوگی، اور لفظ کلن میں کوئی تغیر نہ ہوگا. جیسے قرأت الکتاب کلہ، اسی طریقے سے احترقت الدار کلھا، یغفر المسلمون کلہم فی الآخرۃ، تغفر المسلمات کلہن فی الآخرۃ. آخرت میں تمام مسلمان مرد بخش دیے جائیں گے، آخرت میں تمام مسلمان عورتیں بخش دی جائیں گی. تو دیکھیے ان مثالوں کے اندر کلن کی ایسی ضمیر کی طرف اضافت ہے جو موقع کے مطابق ہے، اور مطبوع مذکر ہو یا مؤنث، مفرد ہو یا جمع، لفظ کلن میں کوئی تبدیلی نہیں. ابھی جو ہم نے آپ کو مثالیں دی تھی کلن کلن ہی ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر لگ رہی ہے جو اس کے مطبوع کی طرف لوٹ رہی ہے وہ بدل رہی ہے. جیسے قرأت الکتاب کلہ، الکتاب مذکر کی ضمیر ہے تو کلہ ہوا ضمیر اس کے ساتھ مذکر کی آئی. اسی طریقے سے احترقت الدار کلھا، تمام مکان، پورا مکان جل گیا، پورا گھر جل گیا. تو الدار یہ مؤنث ہے تو کلھا ضمیر مؤنث کی آ گئی. اور یغفر المسلمون کلہم، المسلمون جمع مذکر ہے تو کلن تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں، لیکن اس کے وہ جس ضمیر کی طرف مضاف ہے وہ جمع کی ضمیر ہے مطبوع کے مطابق. تو لفظ کل میں کوئی تبدیلی نہیں، اور کل کے علاوہ میں صیغوں میں اختلاف ہوگا اور وہ صیغہ مطبوع کے مطابق ہوگا. یعنی اجمع و اکتو ابتع و ابصع کے اندر بارہ ہم بتا رہے ہیں کہ کلن کے علاوہ جتنے صیغے ہیں، آگے جو کہا گیا نا والصیغ فی البواقی، تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ صیغوں میں اختلاف ہوگا اور وہ صیغہ مطبوع کے مطابق ہوگا. جیسے اجمعو یہ واحد مذکر کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اکلت التفاح اجمع، میں نے پورا سیب کھایا. اور جمعہ یہ واحد مؤنث کے لیے اکلت الفاکہۃ جمعہ، میں نے پورا پھل کھا لیا. اور اجمعون یہ جمع مذکر کے لیے جاء المسلمون اجمعوا.
اور جمعن یہ جمع مؤنث کے لیے ہے، جاءت النساء جمعن، تمام عورتیں آئی۔ ان مثالوں میں غور کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ تابع یعنی تاکید تذکیر تانیث مفرد جمع میں متبوع یعنی موقت کے مطابق ہوتی ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعٍ إِلَّا ذُو أَجْزَاءٍ يَصِحُّ افتراقها۔ یہاں سے مصنف فرما رہے ہیں کہ الفاظ تاکید میں سے کلن اور اجمعو کے ذریعے صرف اس چیز کی تاکید لائی جا سکتی ہے جو حسی اور حکمی طور پر تقسیم کو قبول کر سکتا ہو۔ جیسے مصنف نے دو مثالیں دی، ایک حسی طور پر تقسیم کو قبول کرنے کی مثال ہے اور ایک حکمی طور پر تقسیم کو قبول کرنے کی مثال ہے۔ جیسے اکرمت القوم کلہم، اکرمت القوم کلہم، تو اس مثال میں دیکھیے قوم کی تقسیم ہو سکتی ہے، اس کے افراد جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ مثلا زید کا الگ اکرام ہو، یہ بھی ہو سکتا، بکر کا الگ اور عمر کا الگ، الگ الگ اکرام ہو سکتا ہے، اور یہ سب مل کر مجموعہ قوم بن گیا، تو اس کے افراد جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس قوم ایسا لفظ ہے جو حسی طور پر اجزاء کی تقسیم کو قبول کرتا ہے، اس لیے لفظ کلن کے ساتھ اس کی تاکید بیان کی گئی۔ اور حکمی کی مثال اشتریت العبد کلہ، یہاں غلام کے اجزاء مثلا ہاتھ پیر وغیرہ کی تقسیم تو نہیں ہو سکتی، حصی تو نہیں ہو سکتی، لیکن حکمی تقسیم ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جیسے کہ غلام آدھا بیچا جاتا ہے، آدھا خریدا جا سکتا ہے، تو جب آدھا بیچا اور آدھا خریدا جا سکتا ہے تو حکمی طور پر یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، لہذا اشتریت العبد کلہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف جاء زید کلہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ زید نہ تو حصی طور پر تقسیم کو قبول کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر اجزاء الگ الگ نہیں ہو سکتے، اگر وہ الگ ہوں گے تو وہ پھر اس کا حصہ ہی نہیں رہے گا، اور نہ تقسیم حکمی کو قبول کر سکتا ہے جیسے کہ عبد، لہذا جاء زید کلہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ آگے مصنف ایک قاعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَإِذَا أُكِّدَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ أُكِّدَ بِالْمُنْفَصِلِ، کہ الفاظ تاکید میں سے نفسن اور عینن کے ذریعے جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانی ہو تو ضروری ہے کہ پہلے اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ذریعے سے لائی جائے۔ جیسے اگر آپ کو کہنا ہے ضربت نفسک، تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے، پہلے آپ کو انت ضمیر کے ذریعے ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید لانا پڑے گی، ضربت انت نفسک، تو یہاں نفسک کے ذریعے ضربت میں تا ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائی گئی ہے، اس لیے اس سے پہلے ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید انت کے ذریعے سے لائی جائے گی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ لفظ نفسن اور عینن اکثر فاعل واقع ہوتے ہیں، جیسے جاء زید نفسہ، جاء زید نفسہ، ضرب زید نفسہ۔ تو اب اس مثال میں دیکھیے ضمیر منفصل کے بغیر اگر صرف نفسن اور عینن کے ذریعے تاکید لائی جائے، یعنی جس طریقے سے جاء زید نفسہ میں نفس جو ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ نفسن اور عینن اکثر فاعل واقع ہوتے ہیں، اگر ضمیر منفصل کے بغیر صرف نفسن اور عینن کے ذریعے اس کی تاکید لائی جائے تو بعض صورتوں میں تاکید کا فاعل کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ جیسے ایک مثال ہم دیتے ہیں زید ضربنی نفسہ یا زید اکرمنی نفسہ۔ اب اس مثال میں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ نفسہ یہ ضرب کا فاعل ہے، التباس لازم ہے، کوئی اس کو فاعل سمجھ سکتا ہے، حالانکہ اس کا اصل فاعل وہ ضمیر ہے اور یہ اس کی تاکید ہے۔
تو کوئی نفسہ کوئی فاعل سمجھ لے، یہ خرابی لازم آئے گی. اس لیے ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید لائی جائے تو پھر اس صورت میں یہ خرابی لازم نہیں آتی. لہذا اگر آپ یہ کہیں زید ضربنی ہوا نفسہ یا زید اکرمنی ہوا نفسہ، تب ان میں فاعل اور تاکید بالکل صاف صاف ظاہر ہو جائیں گے کہ وہ ضمیر جو ضرب اور اکرم کے اندر ہے وہ فاعل ہے اور نفسون اس ضمیر فاعل کی تاکید ہے. بعض مثالیں اگرچہ ایسی بھی ہیں جہاں التباس لازم نہیں آتا ہے، لیکن تردن للباب ان کو بھی وہی حکم دیا جائے گا کہ ان میں بھی ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید لانا ضروری ہے. یہاں پر جو قاعدہ بیان کیا ہے وَإِذَا أُكِّدَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ. اس میں فوائد قیود اگر ہم دیکھ لیں تو قاعدے کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے. اس قاعدے میں پہلے الضمیر کا ذکر کیا، لہذا پتہ چلا کہ ضمیر کے بجائے اگر اسم ظاہر کی تاکید لانی ہو تو ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جاء زید کلہ یا جاء زید نفسہ. جاء زید نفسہ، کلہ تو نہیں کہیں گے، جیسے پہلے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کلن ایسی چیز کی تاکید کہلاتا ہے جو حسی اور حکمی طور پر تقسیم کو قبول کرتا ہے. تو جاء زید نفسہ، تو ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں ظاہر ہو. اسی طریقے سے ضمیر کے ساتھ المرفوع کی قید بڑھائی، لہذا ضمیر مرفوع کے بجائے ضمیر منصوب یا مجرور ہو تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لائی جائے. لہذا ضربتک نفسک، ضربتک نفسک، مررت بک بنفسک. تو ضربتک نفسک، تو نفس کا کی تاکید کاف ضمیر منصوب متصل کی تاکید لائی جا رہی ہے، یہاں پر ضمیر منفصل سے تاکید لانا ضروری نہیں ہے. اس طریقے سے مرفوع کے ساتھ المتصل کی قید لگائی، لہذا متصل کے بجائے اگر منفصل ہو تو اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہوگا. اور ایک بات یہ ہے کہ الفاظ تاکید میں سے صرف نفسن اور عین کا ذکر ہے، لہذا اگر کسی اور لفظ سے تاکید لانی ہو تو اس صورت میں بھی یہ حکم نہیں ہوگا، یعنی ضمیر منفصل سے تاکید لانا ضروری نہیں. جیسے جاء القوم کلہم اجمعون اکتعون، ان سب میں یہ حکم جاری نہیں ہوگا. آگے مصنف فرماتے ہیں وَأَقْطَعُ وَأَخَوَاهُ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعُ، کہ اقطعو اور اس کے دونوں بھائی یعنی ابتعو اور ابسعو یہ اجمعو کے تابع، یہ سب کے سب یہ اجمعو کے تابع. لہذا جب تابع ہیں تو یہ تینوں اجمعو سے پہلے نہیں آ سکتے، ورنہ تابع کا متبوع سے مقدم ہونا لازم آئے گا، اور اجمعو کے بغیر ان تینوں کا ذکر کرنا ضعیف ہے، کیونکہ اس صورت میں متبوع کے بغیر صرف تابع کا ذکر کرنا لازم آتا ہے. علامہ زمخشری اور صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح اقطعو اور اس کے دونوں بھائی اجمعو پر مقدم نہیں ہو سکتے، اسی طرح ابتعو اور ابسعو دونوں اقطعو پر مقدم نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح ابسعو ابتعو پر مقدم نہیں ہو سکتے، یعنی تمام میں ترتیب ضروری ہے. تو اس کو اس طرح پڑھا جائے جاءنی القوم کلہم اجمعون، پہلے اجمعون پھر اقطعون پھر ابتعون پھر ابسعون، یہ ترتیب ضروری ہے علامہ زمخشری اور صاحب کافیہ کے نزدیک. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف ترتیب ابسعو اور ابتعو ترتیب تو لازم ہے، لیکن ابسعو کو ابتعو پر مقدم کرنا جائز ہے. اور علامہ ابن کیسان فرماتے ہیں کہ اقطعو
اور اس کے اخوات جو اجمعو پر مقدم نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ صرف اجمعو تک ہے کہ اجمعو پر مقدم نہیں ہو سکتے، لیکن ان تینوں کے درمیان کوئی ترتیب لازم اور ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے پر مقدم کر سکتے ہیں۔ اسی پر ہم اپنے درس کو اختتام کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.